بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدث انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع فی قبر وتولى عنه اصحابه وانه لیسمع قرع رحالهم اتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد فاما المؤمن فیقول اشهد انه عبد الله ورسوله فیقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة فیراهما جميعا۔ قال قتادہ وذکر لنا انه یفسح له في قبره ثم رجع الى حدیث انس۔ قال واما المنافق والکافر فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فیقول لا ادری كنت اقول ما يقول الناس فیقال له لا دریت ولا تلیت ویضرب بمطارق من حدید ضربا بین اذنیہ ویسیح صیحۃ یسمعها من یلیہ غیر الثقلین۔ یہ روایت اصلاً بخاری سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 1374۔ اصلاً کا مطلب یہ ہے کہ اصل متن وہاں سے لیا گیا ہے، چند چیزوں کا اضافہ دوسری جگہوں سے کیا گیا ہے، اس کے حوالے دے دیے گئے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے رخصت ہوتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، تو دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس کو بٹھاتے اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص یعنی محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک نظر ذرا دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف ڈالو، اللہ نے اس کے بجائے تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں کو اکٹھے دیکھ لیتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد اس شخص کی قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر روایت کو وہیں سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مرنے والا منافق یا منکر ہو تو اس سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے۔ اس پر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے نہ سمجھنے کی کوشش کی اور نہ پیروی کے لیے تیار ہوئے۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں سے اس طرح ضرب لگائی جاتی ہے کہ جن و انس کے سوا اس کی چیخیں قریب کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ یہ پورا باب عذاب قبر کی روایتوں کا باب ہے، اور میں اصول میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ دیکھتے جائیں گے آگے کی روایتیں بھی کہ یہ اصلاً وہ لوگ زیر بحث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے مخاطبین ہیں۔ جس وقت یہودیہ نے آ کر عذاب قبر کا ذکر کیا، جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے نفی کی، بعد میں آ کے بتایا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے اس کی کچھ تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بھی دو انتہائیں زیر بحث ہیں۔ وہ لوگ جن پر اللہ کے پیغمبروں نے حجت تمام کی اور پھر انہوں نے سرکشی کی بنیاد پر انکار کر دیا، اس میں فرعون کی مثال دی ہے قرآن نے۔ اسی طرح کا معاملہ اللہ کے پیغمبروں کی موجودگی میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں دے دیں، جیسے بدر میں، جیسے احد میں ہوا، تو دوسری انتہا میں ان کو لے لیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے پیغمبروں کے زمانے میں ان کے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور جن پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ اسی دنیا سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو نجات دیتے، سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور نہ ماننے والوں پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، جس کی ہم تفصیلات ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں۔ تو اسی طرح جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی اصل شخصیتیں جہاں رکھی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمین میں رکھی جاتی ہیں۔
تو وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یعنی دنیا میں تو عذاب آ گیا منکرین پر، اس میں خاص طور پر جو لوگ زیر بحث ہیں وہ منافق ہیں. وہ کیوں زیر بحث ہیں؟ اس لیے کہ وہ بظاہر تو ایمان لا چکے تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہاری حیثیت یعنی منافقوں کی حیثیت وہی ہے جو میرے منکروں کی حیثیت ہے. کوئی فرق نہیں ہوگا تمہارے اور منکروں کے انجام میں. تو یہاں پر وہی زیر بحث ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں ایک یہ بات کہی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ پیغمبر موجود ہیں اس وقت دنیا میں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو، ان کی باتیں سن رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہوتے تھے، تو ان کو بھی سب سے پہلے جس وقت یہ اس دنیا سے اس دنیا میں انتقال کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے میرے ہی بارے میں پوچھتے ہیں. اور یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہو تو پھر پہلا اور آخری سوال پیغمبر ہی ہے. اس کے بعد تو کوئی اور چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک فیصلہ کن ہستی ہوتی ہے اس وقت زمین پر. تو فرمایا کہ ان سے بھی یہی پوچھا جائے گا، اور میرا اقرار کرنے والوں کے لیے اور مجھے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور فرشتے ان کو مبارک دیں گے. لیکن یہ منافقوں ہی کا ذکر کیا ہے. ان سے جب پوچھا جائے گا تو یہ بات بنانے کی کوشش کریں گے، اسی طرح جیسے دنیا میں بات بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ کچھ نہیں، بس ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے. لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، جو میرے گرد و پیش میں لوگ بات کیا کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا. تو فرمایا کہ ان کا، قرآن نے بھی یہ بیان کیا نا کہ یہ جو منافقین ہیں، جو رسول اللہ کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے منافقت میں مبتلا ہوئے، یہ فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جو آخری درجہ ہے جہنم کا، ان کے لیے وہ سزا ہے. یعنی منکروں کے لیے بھی کوئی رعایت ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ قرآن نے بھی نفی کر دی ہے. تو یہاں پر بھی یہ بتایا ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ ان کا استقبال تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی اگر چاہیں آپ تو قرآن مجید میں بھی بہت سی مثالیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جب ان منکروں کو فرشتے موت دیتے ہیں تو ان کو مارتے ہوئے موت دیتے ہیں. اسی مارنے کی ایک تصویر یہاں بھی ہمارے سامنے، ان میں کوئی چیز قرآن سے زائد نہیں ہے. بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جن کے اندر پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے، جن پر آخری درجے میں اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، وہ اس کو مان لیتے ہیں تو اس بشارت کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس انجام کو پہنچتے ہیں. یہ بتانا مقصود ہے. یہی آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ یہی دونوں انتہائیں ہیں جو آخر تک زیر بحث رہیں گی. آگے بہت سی دوسری تفصیلات بھی آئیں گی، اور وہ تفصیلات بڑی حد تک اس تصویر کو مکمل کر دیتی ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ دونوں انتہائی زیر بحث ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے ہما شما کا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کو قرآن نے بہت خوبصورت الفاظ دیے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی ان کے ہاں نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے. علم میں بھی نیکی اور برائی ہوتی ہے، جو عقائد کی نیکی اور برائی بن جاتی ہے، اور عمل میں بھی. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سلا دیے جاتے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے لحاظ سے معاملات ہوں گے. ہم نے پچھلی نشست میں بخاری کی ایک روایت کا مطالعہ کیا تھا جس کا رقم 1374 ہے. اس میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا پیش نظر ہے. ایک تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جس وقت تدفین ہو گئی اور لوگ اپنے مردے کو وہاں چھوڑ کر واپس ہو رہے تھے تو وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ، تو اس موقع پر وہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا تھا. یعنی یہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس میں جہاں آپ نے دفنا دیا وہ تو دفنا دیا، بس فوراً ہی بعد انتقال کا عمل شروع ہو جاتا ہے. کہ یہ کیسے ہوگا، اس کی تفصیل ہے. یعنی یہ پھر کیا ہوتا ہے، یعنی جب فرشتوں نے اس کی جان نکال لی تو پھر پہلے کیا پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اگلی روایتوں میں آئے گا کہ آپ سمجھیں کہ تدفین تک جو مراحل ہیں ان میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں.
اس کو بالکل اسی طرح خیال کیجئے جیسے آپ یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہر شخص کے لیے امیگریشن کے مراحل یکساں تو نہیں ہوتے، تو اسی طریقے کا مرحلہ اس دنیا میں داخل ہوتے وقت پیش آتا ہے. اس کی آگے کچھ تفصیل آئے گی. یہ سب چیزیں ان روایتوں ہی پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں بھی یہ سب موجود ہے. یعنی فرشتے موت دیتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، اس موقع کے اوپر اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا ہے، منکروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ سب بیان ہوا ہے قرآن مجید میں بھی. تو دفن کر دینے کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کی چاپ سنتے ہیں. اب جس جگہ پر رکھا گیا ہے، یعنی جو ان کی برزخی قبر وجود میں آ جاتی ہے اور اس کا ایک جسم کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ جہاں جسم سے الگ ہو جانے کے بعد اس کے باطنی حواس وہ چیزیں بھی دیکھتے اور سنتے ہیں جو ہمارے ان ظاہری حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتی. یعنی انسان کے حواس اس زمان و مکان کی دنیا میں اپنی کچھ محدودیتیں رکھتے ہیں. ہم ان محدودیتوں کو اب جدید آلات کے ذریعے سے بہت بڑھا لیتے ہیں. وہ آوازیں سننے لگ جاتے ہیں جو آوازیں عام حالات میں نہیں سنی جا سکتی، بلکہ وہ آوازیں جو فضا میں کوئی شخص بھی نہیں سن سکتا موجود ہیں، ان کو ہم نے اپنے آلات کی مدد سے اب سننا شروع کر دی ہے. یعنی اس وقت میں یہاں بات کر رہا ہوں، یہ آواز پوری دنیا میں بعض آلات کی مدد سے سنی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کمرے میں بلند ہو رہی ہے. یہ اس سے پہلے تصور نہیں تھا. تو وہاں پر بھی یہ چیز انسان کے حواس میں پیدا ہو جاتی ہے. دوسرے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں، اور قرآن میں بھی یہی معاملہ ہے، اس کی طرف بہت توجہ رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی دو ایکسٹریمز، دو انتہائیں ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی وہ صالحین جنہوں نے نیکی اور خیر کو اپنانے کا حق ادا کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر سامنے رکھ لیتے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے منکر ہونے میں آخری قدم اٹھا لیا، تو دونوں کو بیان کر دیا جاتا ہے. درمیان کے لوگوں کے معاملے میں زیادہ تر خاموشی ہے، اور جگہ جگہ بڑے لطیف اشارے ہیں ان کے بارے میں. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ جہاں سورہ نساء میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تو وہاں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ یعملون السوء بجہالہ، جو کسی بڑی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور جذبات میں آ گئے، کسی جبلت کا غلبہ ہو گیا اور اس میں گناہ کر دیا، ثم یتوبون من قریب، فوراً لوٹ آتے ہیں. یعنی جیسے ہی اس صورتحال سے نکلتے ہیں تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے کہ بہک گئے تھے ہم. تو فرمایا کہ میں نے لازم کر رکھا ہے کہ معاف کر دوں گا، یعنی اس میں پھر کوئی مواخذہ نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں. اس کے بعد فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو موت کا انتظار کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور عین جب فرشتہ سامنے نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کر لی. میں نے لازم کر رکھا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو میں دھتکار دیتا ہوں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے معافی کی. اب ظاہر ہے کہ درمیان میں ہو گیا نا، بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ انتظار تو نہیں کیا، وہاں خاموشی اختیار کر لی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اسی طرح بہت سی جگہ ہیں، تو وہاں کیا ہوگا معاملہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید سے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کہ ان کے معاملے کو قیامت کی میزان پر مؤخر کیا جائے گا. یعنی چونکہ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ نہ اس انتہا پر ہیں نہ اس انتہا پر ہیں، جیسے ہمہ شمہ ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، پھر ان پر قیامت میں حجت پوری ہوگی. اعضاء، ادھر ادھر کے احوال، فرشتے، پیغمبر سب گواہی دیں گے، اور پھر مقدمہ ثابت ہوگا سب معاملات کے بعد، تو فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، اور جہنم ہے تو کس درجے میں ہے، جنت ہے تو کس درجے میں. ان کے فیصلے کی نوعیت وہ ہے. تو یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں ان روایتوں میں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں،
اور آپ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس میں ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ انہی لوگوں کا معاملہ ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کی حجت پوری کی تھی اور وہ آپ کو پہچانتے تھے۔ چنانچہ ان کے معاملے میں سوال ہی ایک ہوگا کہ پیغمبر تمہارے درمیان مبعوث ہوئے، بتاؤ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں۔ اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں خواہ تو سیدھے منکر ہوئے یا منافقت میں تھے، ان کے بارے میں یہاں ایک بات کہی گئی ہے روایت میں، اور وہ یہ کہ جب پوچھا جائے گا اس منافق سے یہ تم کیا کرتے رہے، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، بس میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ یہ کیا چیز ہے کچھ کہتا تھا کچھ کہتا تھا؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ لوگوں سے مراد یہاں زمانہ رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں، جن کے اقوال قرآن مجید میں جگہ جگہ نقل ہوئے ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے تو جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے تو پیغمبر کو مانا۔ یہ کیا کہتے تھے؟ کبھی آپ کو شاعر، کبھی ساحر اور کبھی مجنون قرار دے کر آپ کی تکذیب کرتے۔ یہ وہ مختلف باتیں ہیں جو قرآن میں نقل ہوئی ہیں۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اس نے کہا میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ تم نے ظلم کیا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ پیروی کے لیے تیار ہوئے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جیسے قرآن نے دوسری جگہ سورہ ملک میں کہا ہے نا کہ یا آدمی سن کر کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے یا اپنی عقل سے کام لیتا ہے۔ لو کننا نسمع اور ناقل، کہ اگر ہم نے بات توجہ سے سنی ہوتی اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج اس حال کو نہ پہنچتے۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ یعنی نہ اس دعوت کو سمجھنے کی کوشش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کی گئی، اور نہ سچے اہل ایمان کے طریقے پر آپ کی پیروی کے لیے تیار ہوئے۔ یعنی آدمی اچھی مثال دیکھ کے یا بات سن کے بعض اوقات ایک صحیح رویہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور عقل سے کام لے کر جان کر سمجھ کر کسی چیز کو اختیار کرے تو کیا کہنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔